نہیں نہیں امتیاز بھائی میں وہی کہنے لگا تھا کہ آپ کر دیں، میں کرتا ہوں بات. اچھا جی، جو آپ نے سوال پوچھا ہے، جن لوگوں کو نہیں پتا، یہ سوال بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ مرزا صاحب نے آئینہ کمالات اسلام کے اندر ایک تھیوری پیش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بروزی شکل میں 3 مرتبہ آنا تھا. ایک مرتبہ آئے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ، دوسری مرتبہ آئے مرزا غلام احمد قادیانی کے طور پہ، اور مرزا صاحب نے کہا کہ تیسری مرتبہ بھی آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات کشف کے ذریعے بتائی گئی ہے، اور آپ سب نے یہ بات یاد رکھنی ہے. رویا، کشف اور الہام، ان تینوں کو جماعت قادیانیہ وحی کی ایک طرح کی قسموں میں ہی کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ جو تذکرہ ہے جو مرزا صاحب کے سارے وہ وحیوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر یہ تینوں باتیں لکھی گئی ہیں. اچھا اینی ہاؤ، تو مرزا صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر عیسائیت جو ہے وہ بگڑ جائے گی اور لوگ دوبارہ عیسیٰ پرستی شروع کر دیں گے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسری مرتبہ نزول ہوگا یا ظہور ہوگا یا بروز ہوگا. اب جناب یہاں پہ جہاں تک ہماری معلومات ہے، مرزا صاحب نے تو حسب عادت اس سے کر دیا تھا انکار. مرزا صاحب نے کہا فلا مسیح بعدنا الی یوم القیامہ، کہ میرے بعد اب کسی مسیح نے قیامت تک نہیں آنا. لیکن آپ میں جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، جماعت کے جو موجودہ خلیفہ ہیں مرزا مسرور احمد، انہوں نے سوچا کہ یار مرزا صاحب نے ہر بات میں تضادات کریٹ کیے، جس کے باعث لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، تو یار میں کچھ بھی نہ کروں. تو انہوں نے جناب جب یہ سوچا تو انہوں نے اس مسئلے کے اوپر زبان کھول دی. انہوں نے کہا کہ جب احمدی بگڑ جائیں گے تو ایک جلالی نبی آئے گا جو مرزا صاحب نے اپنی تحریروں میں لکھا ہوا ہے. آپ میں جتنے لوگ بھی اس حوالے سے یہ کام کرتے ہیں وہ سب اس بات کو جانتے ہیں، یہ ان کی ویڈیو موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جلالی نبی کے آنے کا جو مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے، وہ جب یہ احمدی بھی بگڑ جائیں گے تو وہ جلالی نبی آئے گا، اور یہاں پہ ان کا اشارہ آئینہ کمالات اسلام کی طرف تھا. لیکن کیونکہ مرزا مسرور صاحب اس وقت اس سفر پہ روانہ ہوئے تھے کہ بھئی اگر میں کوئی بھی تضادات اپنے پیچھے نہ چھوڑ کے گیا، یا کم از کم بڑے بڑے تضادات نہ چھوڑ کے گیا، تو ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نام لینے والا نہ ہو. لہٰذا انہوں نے اس ایک تو بیان یہ دے دیا کہ ایک جلالی نبی نے آنا ہے، ساتھ ایک اور بیان دے دیا. انہوں نے فرمایا ہے جناب کہ مرزا صاحب کے بعد اس دنیا کے خاتمے تک اب کوئی مجدد بھی نہیں آنا. یہ بات آپ نے اس اینگل سے دیکھنی ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کو بند کر کے مجددیت کو کھولا. ان صاحب نے کہا کہ اب قیامت تک، کہتے اس دنیا کے خاتمے تک، میں اپنے الفاظ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں چونکہ ان کے الفاظ ہم نے استعمال کرنے ہیں، اس موجودہ دنیا کے خاتمے تک، جو کہ ان کی جماعت کے عقیدے کے مطابق اپنے آخری 1000 سال سے گزر رہی ہے، اس میں کوئی مجدد بھی نہیں آنا. اب چونکہ وہ لوگ جو علمی ذوق رکھتے ہیں، جیسے عابد بھائی جیسے جو لوگ ہیں، وہ چونکہ اپنے پاس چیزوں کو جمع کرتے ہیں، تو تضادات کی فہرست میں کم از کم یہ ایک چیز ہماری طرف سے لکھ لیں کہ جناب ایک تضاد انہوں نے کریٹ کر کے تاریخ میں نام لکھوانے کا فیصلہ کر لیا. اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب بھی تضادات دکھا کے جائیں، دوسرے خلیفہ صاحب بھی تضادات دکھا کے جائیں، اور لوگ ان کو یاد رکھیں اور میں نہ دکھاؤں. تو یہ آپ کو ہم نے ایک تضاد بتا دیا. جی جناب ایک آپ میری طرف سے بھی سن لیجیے، ایک جی میری طرف سے بھی سن لیجیے. یہ موجودہ خلیفہ صاحب نے یہ بھی متضاد بات کی ہوئی ہے کہ یہ جو خلافت ہے مرزا غلام قادیانی کی، کیونکہ وہ نبی مانتے ہیں، یہ 1000 سال تک قائم رہے گی، اس لیے 1000 سال تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی مجدد. یہ بھی بات ہے. جی عابد بھائی، چونکہ میرے خیال میں آپ چونکہ تھوڑے بیزی تھے، تو ہم نے یہی عابد ہم نے یہی بات کی ہے، جو جس کا آپ نے ذکر کیا نا، اسی ویڈیو کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ موجودہ قادیانی خلیفہ نے، اور آپ میں سے جو لوگ اس پوری ویڈیو کو، اس پہ ہمارے رسپانس کو دیکھنا چاہیں، تو ہم نے یہ ویڈیو پرسوں پبلش کی ہے اپنے دی ڈائیلاگ ود امتیاز اردو
کو جو ہمارا یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے دی ڈائیلاگ ود امتیاز اردو کے نام سے، وہاں پہ ہم نے جناب یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ خلیفہ صاحب کی باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ ثبوت کے ساتھ یہ بات دکھائی گئی ہے کہ جناب خلیفہ صاحب نے اس میدان میں قدم رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تضادات اپنے پیچھے نہیں چھوڑ کے جائیں گے اور ان کا کوئی بھی اس طرح نام لیوا نہیں رہے گا تو اس کو بڑی مایوسی ہوگی۔ انہوں نے اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ اس وقت قادیانی احمدی مربیوں کی جو ٹریننگ ہے وہ اس اینگل سے کی گئی ہے کہ وہ ان دونوں باتوں کو بیک وقت سچا مانتے ہیں اور سچا کوٹ اینڈ کوٹ ثابت کر دیں گے کہ بھئی ایک کیا ہے کہ ایک جلالی نبی نے آنا ہے، دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک جلالی نبی نے آنا ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری کیا ہے کہ موجودہ دنیا کے خاتمے تک اب کوئی مجدد بھی نہیں آنا۔ ان دونوں سٹیٹمنٹس کو ریکنفائل کرنے کا سہرا صرف احمدی مربیوں کے سر پہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں دو سنہری اصول ہیں، الفاظ کے معنی کوئی نہیں، عقل کو استعمال نہیں کرنا، اب اس کے بعد جو چاہے کر لو، کیونکہ لفظ بولو معنی سے انکار کر دو۔ یہ وہ واحد اور جسے کہہ لیں کہ انوکھی ایک جسے کہہ لیں نا کہ پولیمکس کی دنیا میں، یعنی جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ریبٹلز کرتے ہیں، تو اس دنیا میں جو احمدیت کے دو اصول ہیں، یہ بھئی ہر بندہ ان دو اصولوں کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ بھئی ان کو پتا ہو کہ ہماری ساری کی ساری بات ان دو اصولوں پہ کھڑی ہوئی ہے، الفاظ کے معنی نہیں ہے، عقل کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی عرض کی ہے جس دن ان دو اصولوں سے بغاوت ہوگی تو پھر بس صرف دو رستے بچیں گے، اسلام میں واپسی یا کھلم کھلا دہریت۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام میں واپسی کی توفیق عطا فرمائے، لیکن آمین آمین۔ لیکن سفر کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ الفاظ کے معنی ہوں گے، یہ حق مانگو اور ساتھ کہو کہ اگر اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہم استعمال کریں گے اور ہم آپ کی ایک نہیں سنیں گے۔